ایک سوال یہ ہے کہ مرد 4 شادیاں بھی کریں، مدے بھی کریں اور جناب مسیار بھی کریں اور لونڈیاں بھی رکھیں، اور عورت جو ہے وہ ایک سے زیادہ نکاح نہ کرے، یہ اس کی کیا لاجیکل جسٹیفیکیشن؟ عورتوں کے لیے بھی دین ہے نا، وہ سوال کریں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جتنے سوالات ہیں ان کی جسٹیفیکیشن صرف ایک ہے کہ اگر گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے تو باقی سارے سوال بے مان ہیں۔ اگر گاڈ کو مانا تو اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے، یہ تو بہت چھوٹا سوال ہے، اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے۔ نہیں یہ تو دیکھیں نا، یہ تو وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن میں یہ اس کا رونا شروع کر دوں بیٹھ کے؟ پڑھی لکھی عورتیں تو سوال کریں گی، اور نہیں سوال کریں گی تو ہم ان کو یہ جواب دیں گے کہ آپ پہلے جیسے گاندھی صاحب سے کرتے اللہ ہیں، نے آپ کو مرد کیوں نہیں بنایا، عورت بنا دیا؟ پہلے اس کے اوپر رونا روئے کہ آپ بھی ایک جلاد قسم کی مرد ہوتی اور آپ کے نیچے عورتیں ہوتی، اس کے اوپر رونا روئے اور روتے رہے اس کے اوپر۔ اللہ کے بندو، ہمیں ایک بندے نے دھکا دے کے سمندر میں پھینک دیا ہے اور ایک آپ کا خیر خواہ سمندر کے کنارے کہہ رہا ہے کہ ہاتھ پاؤں مارو بچ جاؤ گے ورنہ ڈوب جاؤ گے۔ آپ کہ نہیں منو دسو منو تکا کی نہیں دیتا ہے، میں ہاتھ پیر نہیں مار رہے جو کہ منو تکا دینے کا نہیں پتا، تو اب یہ کہے گا اپنی جان بچاؤ، اس وقت تو ہاتھ پاؤں مار کے بچ جاؤ، بعد میں دیکھ لیں گے کس نے دھکا دیا۔ اسی طریقے سے خدا نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں ان آزمائشوں میں ڈالا، یہ شریعت کی پابندیاں ڈالی، کیوں ڈالی؟ ڈل گئی ہیں، فی الحال ہاتھ پاؤں مارے، اللہ کے پاس پہنچیں گے اس سے سوال کر لیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو میرے ان سوالات کے لاجیکل جواب دینے سے سارے سوال ایڈریس ہو جائیں پھر تو میری اس عمل کرنے کا کوئی فائدہ ہے، کوئی نہ کوئی سوال تو پھر بھی باقی رہ جائے گا۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں پہلے گاڈ کی ایگزسٹنس پہ بات کریں، گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، باقی سارے سوال بے معنی ہو جائیں گے۔ نہیں وہ تو یہ اس پہ تو جو یہ بعض اس طرح کے جو پرویزی ٹائپ لوگ ہیں، ایسے اب عورتیں زیادہ اس سے متاثر، دجال کے دور میں بھی عورتیں زیادہ، آپ نے سنی ہے نا حدیث؟ جی جی۔ تو وہ اس پہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی یہ کیونکہ ہر دور میں مرد ڈومینیٹ کرتے رہے ہیں تو شریعت بھی انہوں نے جو ہے نا ایسے مسائل اپنی طرف سے گڑے ہوئے ہیں کہ جس میں مردوں کو سلتے ہیں عورتوں کو دبائی جو، ایک منٹ یہ سوال اٹھاتے ہیں، اسی لیے گاندھی صاحب کی طرف زیادہ جاتی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام میں قرآن میں عورتوں کے حقوق مردوں سے زیادہ ہے، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ عورتوں کو کھلانا پلانا ہے، کہیں عورت کی ذمہ داری نہیں لگائی ہے، اور پریکٹیکلی بھی ایسا ہی ہے۔ کوئی اکا دکا کیس لد ہے نا، لیکن پریکٹیکلی بھی یہی ہے۔ اسی طریقے سے مرد کو کہا گیا ہے کہ اگر یہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، حالانکہ بچہ اس عورت کا بھی ہے، لیکن اس کی پیمنٹ تم نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہ کہتے ہیں وراثت میں آدھا حصہ رکھا گیا، وہ تو ایک طرف سے آدھا حصہ رکھا گیا نا، اس کو تو باپ کے مرنے کی وراثت بھی ملنی ہے، خامد کے مرنے کی وراثت بھی ملنی ہے، اور بیٹا مر گیا اس کی بھی وراثت ملنی ہے، وراثت کی کتنے ساری چیزیں۔ پھر باپ کے قدموں کے نیچے جنت نہیں کہا گیا، عورت کے قدموں کے نیچے جنت کہا گیا، اور پریکٹیکلی اس وقت عورت مسلمان معاشرے میں تو ایک بت بن چکی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا، یہ بھی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، باپ کی دعا جنت کی ہوا نہیں لکھا ہوتا، اور لکھا ہوتا ہے میری ماں کی دعاؤں سے، کہیں نہیں لکھا ہوتا ھذا من فضل ربی، بہت کم لوگوں نے لکھا ہوتا ہے مرشد کی نگاہ ماں باپ کی دعا، یہ لکھا ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے کٹا ہوتا انہوں نے مرشد کی نگاہ اور ماں باپ کی دعا، تو پریکٹیکلی ماں اور ماں کے اوپر مرکبتیں پڑھ کے بیسیکلی ماں کو گاڈ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا انہوں نے اس وقت پریکٹیکلی یہ نہیں وہ تو کہتے بھی ہیں نا کہ ماں جو ہے خدا کا روپ ہے، یہ کئی لوگ کہتے بھی ہیں، کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ جی جی غلط کہتے ہیں۔ ماں کا روپ کیوں ہے؟ ماں تو دوزخ میں جلائے اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے، لیکن اللہ تو پھینکے گا۔ ماں کا اور خدا کا یہ تو یہ میرا خیال ہے نیو ڈار صاحب بھی اور صوفی بھی اس قسم کی دلیلیں دیتے ہیں۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے جیسے ہے نا، یہ جیسے ماں ڈراتی ہے نا میں تیری انگلی جلا دوں گی پھر جلاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈرائی ہے، تو کہہ رہے ہیں میں جلائے ہوئے دکھائے گئے ہیں، اللہ کے نبی کو دکھائے گئے ہیں، لیکن وہ قرآن میں پھر کہتے ہیں یہ بھی تو ہے نا کہ میں نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، ہاں تو یہ میری رحمت اس پہ غالب ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور رحیم ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ سورۃ الحجر میں قرآن نے کبھی ون سائیڈڈ پکچر نہیں گاڈ کی پیش کی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں پریکٹیکلی پھکی دوں شاہ جی، پریکٹیکلی بھی لے لے پھکی۔ جی بولیں۔ آپ کا اگر اختیار ہو، آپ کسی ایسی عورت کو موت دیں گے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں کہ اس کو بچپن میں ہی مسکین کر دیا جائے اور اس ستیلی ماں کے ٹائی چڑھا دیا جائے؟ تو خدا تو کرتا ہے، ہزاروں ایسی ماؤں کو موت دیتا ہے جن کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ان کے مینٹل ماڈلز تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ ستیلی ماؤں کے ہتھے چڑھے رہتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ خدا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی ڈاکٹرائن مان لیجئے کہ خدا صرف محبت ہی محبت ہے، خدا بالکل ون سائیڈڈ ہے، وہ صرف ڈراتا ہے کرتا نہیں ہے، وہ تو کتنی عورتوں کو موت بھی دے رہا ہے، ان کے بچوں کو یتیم کر رہا ہے، کتنے غریب بچوں سے ان کے باپ چھین رہے ہیں، گھر میں ایک کمانے والا کفیل ہے خود کے شملے میں، وہ بھی مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ چھین رہا ہے۔ تو آپ کی اگر ڈاکٹرائن مان لیجیے تو یہ پریکٹیکلی تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ بھائی خدا تو بے پرواہ ہے، اس نے دنیا آزمائی۔ گاندھی صاحب ایک بڑی پیاری بات کرتے تھے،
جب ہود بھائی نے ان سے اعتراض کیا کہ دنیا میں معذور بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو غامدی صاحب نے کہا کہ اگر صرف دنیا کی زندگی سب کچھ ہوتی نا، پھر آپ کا اعتراض بالکل ٹھیک تھا، لیکن اگر دنیا کی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی آنی ہے اور اس کے کمپیریزن میں پلس مائنس کر کے الٹیمیٹلی فیصلہ ہونا ہے، پھر آپ کا اعتراض غلط ہے۔ اگر اربوں سال کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا میں کوئی 60 سال بھی لولے لنگڑے پن میں گزار دے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو جنت ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ آپ اگر صرف دنیا کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو شریعت بھی فراڈ نظر آئے گی، لیکن شریعت انکمپلیٹ ہے آخرت کے بغیر، آخرت کی آزمائشوں کے بغیر۔ یہ ڈاکٹر پرویز دودھ بھائی صاحب کا آپ نے ذکر کیا نا، تو ان تک آپ کا پیغام، ان تک نہیں، وہ بعد میں کوئسچن بنائے ہوئے ہیں، وہ آپ کو سب سے ٹف وہی لگیں گے، اور وہ میں نے ان تک پیغام بھیجا ہوا ہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اچھا کوئی مولوی شولوی والے کوسچن جو ہے نا کٹ لو، نہیں کوئی ساری کریے نا 2 اچھا یہ بتائیں کہ عورت جو ہے یہ نبی نہیں بنائے گی، اس سے جو آزاد خیال اڑتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کمتر سمجھا گیا، تو اب تو آپ کو پتا ہے دور ایسے آپ ہر قسم کی باتیں چڑھتی ہیں۔ ایک منٹ، ان کو کہ عورتیں نبی نہیں بنائی گئی ہیں تو کسی نبی کی ماں کو مرد بھی نہیں بنایا گیا، پھر تو ہم اسی قسم کے شڈول کا جواب شڈول سے ہی دیں گے نا، کہ کسی نبی کی بھی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہوگی نا، اگر وہ اہل ایمان میں سے، اور ہمارا یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ تو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ماں والا رتبہ تو ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اور پھر دوسرا ہم یہ کہتے ہیں دنیا میں اگر سارے مرد قتل کر دیے جائیں تو نسل انسانی ختم نہیں ہوگی، لیکن اگر دنیا کی ساری عورتیں قتل کر دی جائیں تو نسل انسانی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت بھی کئی عورتیں ہوں گی جو پریگننٹ ہوں گی، ان سے آگے نسل انسانی چل سکتی ہے نا، تو یہ مرتبہ تو عورتوں کو اللہ نے دیا ہے نا۔ پھر ایسا نہیں گلا ایسا نہیں چھڑولا نے جواب چھڑولا نہ ہو گے نا، ٹھیک ہے نا۔ سوال مرد کمن کے دیکھو جی سانو مار دیتا جائے پھر بھی نسل انسانی چلتی رہے گی، لو ساڈی کی اہمیت ہوئی، پھر ساڈے تو بغیر چلنی چاہیے سی نا۔ اچھا یہ جو لبرل ٹائپ لوگ ہیں نا، وہ ایک اعتراض تمام علماء پہ آپ سمیت ساروں پہ کرتے ہیں کہ وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ مولوی ہیں نا جتنے، انہوں نے جناب اپنے لیے تصویر بھی حلال کی ہے، ویڈیو بھی حلال کی ہے، اسپیکر بھی حلال کیا ہے، ہمارے لیے ہر چیز حرام ہے۔ کون سی مسئلہ؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارا جہاں انسان آپ کا اسپیکر بھی ہر چیز نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہر چیز حرام ہے، جناب ذرا سے کچھ کر لیں تو جو شریعت کا تقاضا، کہتے ہیں اپنے لیے تصویر ویڈیو سب حلال ہے۔ اس عالم دین نے کہا ہے کہ نہیں میں ویڈیو بناؤں تو حلال ہے اور کوئی لبرل بنائے تو حرام ہے، بتائیں کبھی ایسا نہیں ہے۔ یہ اعتراض ان کا کرنا چاہیے کہ شروع میں مولوی جو ہے نا وہ ہر چیز کو حرام کہہ دیتا ہے، بعد میں اس چیز سے ہٹتا ہی نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ شروع میں تصویر کو حرام کہتے ہیں، بعد فوٹو بغیر جناب بڑی بڑی فوٹو لگوا دینا، یہ تو اعتراض ان کا ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کا جواب یہ ہے ان لبرلز کو یہ بتائیں کہ یہ علماء اس قسم کے جو تنگ نظر علماء ہے نا، یہ کوئی ریلیجن کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے۔ اسی وقت اس طرح آزاد ذہن والے لوگ تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسے، مولانا مودودی صاحب جیسے، جنہوں نے جب ویڈیو کیمرہ شروع میں آیا تھا انہوں نے کہہ دیا تھا یہ وہ تصویر نہیں ہے، پہلے دن سے ان کی تصویریں آ رہی ہیں، انہوں نے کبھی تصویر کی مخالفت نہیں کی ہے۔ اچھا ہاں کبھی مخالفت نہیں کی، یہ بتائیں۔ اچھا یہ آپ 3 کے بندوں کا میں نے نام لیا نا، مولانا مودودی، ڈاکٹر طاہر القادری، ڈاکٹر اسرار صاحب، بتائیں کہ کبھی ان کا یہ موقف رہا ہو سالوں سال کہ تصویر بنانا حرام ہے؟ یہ تو شروع دن سے ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں۔